بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے جو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا روشن مینار تھے، لیکن نبوت و رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام پر منقطع ہو چکا، لیکن چونکہ قیامت تک مخلوق کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا تھا اور وقتاً فوقتاً ان کو کسی ہادی، کسی راہبر اور کسی رہنما کی ضرورت پڑنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اولیاء اور صلحاء کو اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے چنا۔ شریعت مطہرہ کا جو نور عرب شریف سے پھیلا، وہ قافلہ جو وہاں سے چلا اور ہندوستان تک پہنچا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا کشمیر کی وادیوں تک پہنچا، اسی قافلے کا ایک مسافر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا اور لوگوں کی ہدایت کا روشن مینار بنایا، میری مراد سیدی و سندی آقائے نعمت حضرت خواجہ قاضی محمد صادق نقشبندی مجددی نور اللہ مرکدہ، آپ نے 25 دسمبر 1921 عیسوی کو ایسے ماحول میں آنکھیں کھلی جو سراپے تقوی و طہارت تھا۔ والد بزرگوار شریعت و طریقت کے حسین امتزاج کے پیکر تھے جو لوگوں کے دلوں کو یاد الہی اور معرفت الہیہ سے زندہ فرمایا کرتے تھے، اور والدہ ماجدہ عفت و عصمت اور محبت و شفقت کا پتلا تھی۔ ایسی مبارک گودیں جو ہیں وہ ازلی سعادت مندوں کے حصہ میں آتی ہیں۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو حصول علم کا مرحلہ درپیش تھا۔ آپ کے اولین استاذ جو ہیں وہ آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ عالم خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے ناظرہ اور حفظ آپ سے شروع کیا۔ جب حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 12 سال اور چند ماہ ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جب مرض وفات میں تھے تو چند مخلص سنگی حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تاکہ حضرت آپ کے بارے میں اور آپ کی کم سن ہمشیرگان کے بارے میں کوئی وصیت فرما دیں، تاکہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی وصال مبارک کے بعد حضرت خواجہ عالم اور آپ کی کم سن ہمشیرگان کی گزر اوقات کا کوئی معقول بندوبست ہو جائے۔ لیکن حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے نور نظر کے لیے وہی کچھ تعلیم فرمایا جس پر آپ ساری زندگی عمل پیرا رہے، اور وہ ہے دنیا سے اعراض اور اللہ کی ذات پر کامل توکل۔ جتنی بار بھی سنگیوں نے آپ کو قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے یہی فرمایا، اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ مادرزاد ولی تھے، ذوق عبادت، توکل علی اللہ آپ میں بچپن ہی سے بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر حضرت خواجہ عالم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی ایک طرف اور دوسری طرف اسوہ حسنہ وہ ہو بہو اس کا عکس نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ عالم حقیقی معنوں میں زہد کی صفت سے متصف تھے۔ آپ کی ذات گرامی ظاہری اور باطنی کمالات کی جامع تھی۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز تھے۔ ہمارے خانقاہی نظام میں یہ دستور ہے کہ مرید اپنے شیخ کو نذرانے پیش کرتے ہیں اور بزرگ انہیں قبول بھی فرماتے ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ یہ عمل ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، اخلاص کا عنصر اس سے غائب ہو گیا ہے۔ بالعموم اب شیخ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مرید آئے تاکہ اس سے نذرانہ وصول ہو۔ مرید کی خوشحالی یا بدحالی اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کے مد نظر صرف نذرانہ ہوتا ہے تاکہ اس کے پیٹ کا دندہ چلتا رہے۔ لیکن حضرت خواجہ عالم اس عمل کو محض رسم بننے سے روکنے کے لیے عقیدت مندوں اور سنگیوں کو یہ ہدایت فرما رکھی تھی کہ عام پیرخانوں کے مروجہ نظام کے خلاف یہاں حالی ہاتھ آیا کریں اور یہاں اپنے گھر کی طرح رہا کریں اور کسی قسم کے تکلف نہ کیا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ادب کے کرینوں میں سے ایک کرینہ ہے، مگر زمانے میں تغیر آ چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے اس وقت حالات ساتھ نہ دیتے ہوں،
اور یہ عادت جو ہے یہ باہمی ملاقات کے درمیان حائل ہو جائے، جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی آتا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے اپنے مصرف میں خرچ ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے، کسی کمال اور خوبی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کرتے۔ آپ دنیاوی تصنع اور بناوٹ سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ آپ فرماتے تھے کسی کو کسی کا سہارا ہے اور کسی کو کسی کا سہارا ہے، مجھے بندہ عاجز کو اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہے اور اپنے شیخ مکرم کا فیض اور ان کی توجہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو میں گلیوں کا روڑا کوڑا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر مجھ میں کوئی خوبی نظر آتی ہے وہ محض اللہ اور اس کے رسول کے احسان اور اس کے فضل کی بدولت ہے۔ اور آپ اکثر اپنے خطوط کے آخر میں یہ الفاظ لکھتے تھے، فقیر بے نوا، فقیر حقیر لا شے۔ اگر حضرت خواجہ عالم رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات کو دیکھا جائے تو مساجد کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، پوری تاریخ اسلامی میں ایسی مثال تلاش بسیار کے بعد شاید ہی کہیں میسر آ سکے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمیں بزرگوں سے دو چیزیں ہی ورثے میں ملی ہیں، ایک مسجد اور دوسرا قرآن۔ الغرض آپ کی حیات مبارکہ کے جس پہلو پر نظر دوڑائی جائے وہ یا تو قرآن کا عکس نظر آتا ہے یا آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مظہر۔ آپ کی زندگی کے انہی روشن پہلوؤں کو دیکھ کر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی بھی کہتی تھی کہ حضرت صاحب کی بات تو چھوڑیے، وہ تو ہفت اقلیم ہیں۔ اور شارح بخاری و مسلم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور غزالی زماں کا مرید نہ ہوتا تو حضرت خواجہ عالم قاضی محمد صادق نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کرتا، چونکہ یہ بے وفا دنیا ہے، جو بھی یہاں آیا اس نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور قانون قدرت ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 31 دسمبر 2008 کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو حضرت خواجہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اپنے مریدین اور متعلقین کو داغ مفارقت دے گئے۔ علم و حکمت اور ولایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور خواجہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سدا بہار رہے اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکا پھل کھاوے۔